بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چوتھا لیکچر ہے، جو کہ 10 نبوی سے 12 نبوی تک ہے۔ اس کے اندر ہم سفر طائف، واقعہ معراج، بیعت عقبہ اولیٰ جیسے اہم موضوعات کو پڑھیں گے۔ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مقاطعہ قریش کب ختم ہوا؟ تو درست جواب ہے کہ مقاطعہ قریش 10 نبوی میں ختم ہوا۔ مقاطعہ قریش جو ہے وہ بنو قریش، جو قریش کے جو لوگ تھے ان کا بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ تھا، یعنی سماجی بائیکاٹ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ 10 نبوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے کہ 10 نبوی کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس ماہ میں ہوئی؟ تو درست جواب ہے کہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے کہ 65 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت سودا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ تو حضرت سودا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال 10 نبوی میں ہوا۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کب کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 10 نبوی میں سفر طائف کیا۔ سوال ہے کہ طائف مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟ تو طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال ہے کہ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف سے واپسی پر کس کے باغ میں پناہ لی؟ تو 2 بھائی تھے، شیبہ اور عتبہ، ان کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ سوال ہے کہ یہ باغ طائف سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع تھا؟ تو درست جواب ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر یہ باغ واقع تھا۔ سوال ہے کہ عتبہ نے کس غلام کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھیجے؟ عداس نامی غلام کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھیجے گئے۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر دعائے مستضعفین فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے وقت دعائے مستضعفین فرمائی۔ اگلا سوال ہے کہ سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کون سی سورت تلاوت کی؟ تو درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت جن تلاوت کی، اور سورت جن کو سن کر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کب اسلام قبول کیا؟ تو سفر طائف کے وقت۔ اگلا سوال ہے کہ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی حمایت میں مکہ میں داخل ہوئے؟ درست جواب ہے کہ مطعم بن عدی کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر مکہ میں داخل ہوئے۔ سوال ہے کہ واقعہ معراج کب پیش آیا؟ واقعہ معراج 27 رجب کو پیش آیا۔ اگلا سوال ہے کہ واقعہ معراج کس سال پیش آیا؟ واقعہ معراج 27 رجب 10 نبوی کو پیش آیا۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر سوئے ہوئے تھے؟ تو درست جواب ہے کہ ام ہانی کے گھر۔ اگلا سوال ہے کہ ام ہانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟ تو ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھیں، اور ام ہانی ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ اگلا سوال ہے کہ کون سا فرشتہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق تھی۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو درست جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو درست جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو درست جواب ہے کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ درست جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال ہے کہ شروع اسلام میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ تو شروع اسلام میں 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، اور معراج کے وقت جو ہے باقاعدہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ سوال ہے کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہاں تک گئے، یعنی کس مقام تک گئے؟ تو جواب ہے کہ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے، اور اس سے آگے عرش معلیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے۔ سوال ہے کہ سدرۃ المنتہا کس چیز کا درخت ہے؟ تو سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بیری کا درخت ہے۔ یہاں پہ جو آپشن ہے یہ غلط ہے، دراصل وہ بیری کا درخت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بیت المعمور کیا ہے؟ تو بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کا 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں، اور یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ تو درست جواب ہے کہ معراج کا ذکر بنی اسرائیل اور سورۃ النجم دونوں میں ہے۔ سوال ہے کہ سب سے پہلے کس نے معراج کی تصدیق کی؟ تو درست جواب ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی تصدیق کی، اور اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ سوال ہے کہ مدینہ میں مشرکین کے کون کون سے قبیلے آباد تھے؟ تو جواب ہے کہ مدینہ میں مشرکین کے 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل اوس اور خزرج میں کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جواب ہے کہ جنگ بعاث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اوس اور خزرج میں ہوئی۔ سوال ہے کہ مدینہ میں یہود کے کون کون سے قبیلے آباد تھے؟ تو مدینہ میں یہود کے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ تینوں قبیلے یہود کے آباد تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ تو درست جواب ہے کہ 1190 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تو حضرت عائشہ کی نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی۔ اگلا سوال ہے کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تو رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ سوال ہے کہ عقبہ کے کیا معنی ہیں؟ تو عقبہ کے معنی ہیں گھاٹی۔ اگلا سوال ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی؟ تو بیعت عقبہ اولیٰ 1190 میں ہوئی۔ سوال ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے افراد شریک تھے؟ تو بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد شریک تھے، اور جن 12 میں سے 10 قبیلہ خزرج کے تھے اور 2 قبیلہ اوس کے، اور یہ تمام کے تمام مدینہ سے
مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ جہاں ہوئی، یعنی عقبہ جو ہے وہ کہاں واقع ہے؟ تو درست جواب ہے کہ عقبہ مینا کے قریب واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو ہجرت سے پہلے مدینہ تبلیغ کے لیے بھیجا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ہجرت سے پہلے جو ہے وہ مدینہ تبلیغ کرنے کے لیے اور مدینہ میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو اسلام جو ہے وہ سکھانے کے لیے مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا، اور مصعب بن عمیر اسی وجہ سے اسلام کے پہلے سفیر ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں کس کے مکان پر قیام کیا؟ تو درست جواب ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اس سے پہلے کے 3 لیکچر اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنے تو یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ اور یہ جو سیریز ہے ہم بالکل ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہوئی اور انشاءاللہ یہ وصال تک چلے گی، اور اب ہم نے 12 نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تقریباً 52 سال جو ہے وہ کلیئر کر لی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس میں اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو اسلامیات کے جو لیکچر ہیں وہ میسر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ٹاپکس ہیں، دوسرے جو سبجیکٹ ہیں ان کے بھی انشاءاللہ آپ کو اس پر لیکچر میسر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔